باب دفن المیت، یہ باب میت کے دفن کے متعلق۔ اب یہاں سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ میت کو دفن کرنے کی جو مسائل ہیں نا وہ ذکر کر رہے، جو طریقے ہیں۔ نماز جنازہ کی بات تو ہو گئی نا، کفن وغیرہ کی بات بھی ہو گئی، اب آگے ہے دفن کے مسائل۔ الفصل الاول عن عامر بن السعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان السعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال فی مرضه الذي هلك فیہ۔ عامر سے اب جو ہے نا، عامر بن السعد وہ یہ بات کر رہے کہ سعد بن وقاص جس مرض میں وفات ہوئی تھی نا، اس نے کہا کہ الحدوا لی لحدا، کہ میرے لیے لحد قبر بناؤ نا، میرے لیے لحد قبر بناؤ۔ وَأَنْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری قبر پر اینٹ کھڑی کرو جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر ایسا کیا گیا تھا۔ رواہ مسلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول، حضرت ابن عباس سے بھی روایت کر رہے، فرما رہے قول جعل فی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطیفۃ حمراء، آپ علیہ السلام کی قبر میں سرخ چادر کر دی گئی تھی۔ رواہ مسلم۔ سرخ چادر رکھی گئی تھی نا، یہ پیغمبر صلی کے موالی میں سے ایک موالی تھے نا، اس نے نہیں چاہا تھا کہ اس چادر کو پہن لے آپ علیہ السلام کے بعد، پھر کیا کر دیا، بعد میں اس کے لیے قبر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتارے گئے تھے اس سے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بھی ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن سفیان التمار، یہ کبار تابعین میں سے ہے، کہہ رہے انہ رأى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنما، اس نے آپ علیہ السلام کی قبر کو مسنم دیکھے، کوہاں شکل کی ہے۔ رواہ البخاری۔ اور یہی بہتر طریقہ ہے، مسطح نہ بنا دے بلکہ کیا ہو، مسنم ہو۔ وعن ابی الحیاج الاسدی قول، کہتے قال لی علی، حضرت علی سے اپنے مجھ سے کہا کہ الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کام کے لیے میں آپ کو نہ بھیجوں جس کام کے لیے حضرت رسول اللہ علیہ السلام نے مجھے بھیجا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ان لا تدع تمثالا، صورت مورتی وغیرہ چیزیں نہ چھوڑ دو، الا طمستہ، اسے مٹاؤ، ولا قبرا مشرفا، اس طرح اونچی قبر نہ چھوڑے، الا سویتہ، اسے برابر کر کے ایک بالش تک نیچی کر دو۔ رواہ مسلم۔ قبر کس طرح ہونی چاہیے؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک وغیرہ کے نزدیک قبر کا مسنم بصورت کوہان شتر بنانا افضل ہے۔ امام شافعی کے نزدیک مسطح یعنی ہموار پھیلی ہوئی ہونا افضل ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں نا، مسنم کی بات حدیث میں آ گئی ہے نا، تو مسنم زیادہ بہتر ہے۔ اور شافعی حضرات اس حدیث سے استدلال کرتے کہ لا تدع ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اس سے استدلال کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہم یہ لیں گے نا کہ یہاں پر جو کہا کہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، کا یہ معنی نہیں کہ قبر کو کوہان نما نہ بناؤ، مطلب اس کہتے کہ جو قبر بہت اونچی ہو نا، یہ اس پر تعمیر ہو، اس کو فست کر دو اور قبر کو ذرا کیا کر دو، نیچے کر دو۔ یہ معنی نہیں کہ مسنم بنانا افضل نہیں، مسطح بنانا افضل ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے سے منع فرمایا ہے، ایجسس القبر، کہ قبر کو کیا کرے، جس لگے، جس گیچ کو کہتے ہیں، یعنی قبر پکی بنائے جیسے سیمنٹ وغیرہ سے، قبر کو پکی بنانا منع ہے۔ ہاں اگر کچھ کنارے کیا کر دے، پکے کر دے، سیمنٹ وغیرہ لگا دے سائڈ سے یا جس طرف سے پانی آ رہا نا، تو مسئلہ نہیں ہے، بیچ میں کیا کر دے، مٹی رکھ دے۔ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور اس پر بنا بنانا، عمارت بنانا، کوٹلی وغیرہ بنانا منع ہے۔ وَأَن يَقْعُدَ عَلَيْهِ، وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ بھی پڑھ سکتے کہ اس پر بیٹھا جائے، یہ بھی منع ہے۔ رواہ مسلم۔
وعن ابی مرثد الغنوی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تجلسوا علی القبور، قبر پر مت بیٹھا کرو، کیونکہ اس میں میت کی کیا ہے، استخفاف ہے، توہین ہے، ولا تصلوا علیہ، اور اس کی طرف نماز بھی نہ پڑھو کہ اس میں اس کی تعظیم ہے، رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجلس احدکم علی جمرۃ فتحرق یا فتحرق ثیابہ، یا اور تم میں سے کوئی کا کسی کروٹ یا انگارے پر بیٹھ جائے اور اس کے کپڑے جلا دے، فتحرق ثیابہ، فتخلص الیہ جلدی، پھر اس کا چمڑا بھی جلا دے، تو خیر له من یجلس علی قبر، نے کسی کی قبر پر بیٹھنے سے تو یہ اچھا ہے، کیونکہ کسی کی قبر پر بیٹھنا توہین استخفاف، رواہ مسلم۔ الفصل الثانی عن عروة بن الزبیر قال کہتے کان بالمدینہ رجلان، مدینہ میں دو آدمی تھے، قبر وغیرہ بناتے تھے، احدہما یلحد والآخر لا یلحد، ایک لحد بناتا تھا ابو طلحان سری تھا، دوسرا لحد نہیں بناتا تھا عبیدہ بن الجراح تھا۔ وقولوا، کہا کہ ایہما جاء اولا عمل عملہ، کہا کہ جو کیا کرے ان میں سے پہلے آئے اور اپنا کام کر جائے نا تو ہم اسی کام کو لیں گے، یعنی جو اپنا والا کام پہلے کرے گا۔ فجاء الذی یلحد، وہ شخص پہلے آیا جو لحد بناتا تھا، فلحد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام کے لیے اس نے لحد قبر بنائی، رواہ فی شرح سنہ۔ شق بنانا بھی صحیح ہے، لحد بنانا بھی صحیح ہے۔ اگر کسی علاقے میں جگہ سخت ہو نا، علاقہ سخت ہو تو وہاں پر کیا کرے، لحد بنائے، اگر نرم زمین و نرم جگہ ہونا تو پھر وہاں پر کیا کرے، شق بنائے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول، حضرت سے فرماتی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللحد لنا، لحد قبر ہمارے لیے ہیں۔ لحد قبر یا مدینہ والے کے لیے ہے یا اس علاقے کے لیے ہے نا، چاہے علاقہ سخت ہو، اور مدینہ کا علاقہ بھی سے تو شق لغیرنا، اور شق قبر یہود و نصارہ وغیرہ کیا کرتے ہیں، کھودتے ہیں، نکالتے ہیں۔ رواہ الترمذی وابو داؤد والنسائی وابن ماجہ ورواہ احمد عن جریر بن عبداللہ۔ جو بھی بنائے درست ہے، یہ صرف افضلیت وغیرہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ لحد افضل ہے، بغلی قبر اس کو کہتے ہیں۔ وعن ہشام بن عامر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم احد، احد کے دن جو شہداء ہوئی تھے اس دن فرمایا کہ یحفروا، یا یحفروا بھی پڑھ سکتے کہ قبر کود، ووسعوا، ذرا کیا کرو، کھلی بناؤ، کشادہ بناؤ، واعمقوا، اور گہری بناؤ، واحسنوا، اچھی طرح بناؤ، ودفنوا الاثنین والثلاث بقبر واحد، قبر میں دو تین آدمی کیا کرو، دفن کرو، جب کیا ہو زیادہ ہونا اور قبر بنانا مشکل ہو تو پھر دو تین بھی کیا کر سکتے، رکھ سکتے قبر میں۔ اور قبر کو گہری بناؤ، یعنی آدمی کے لیے کیا کرو، ناپ تک ہو یا ناپ سے ذرا اوپر، اس طرح خاتون کے لیے بھی سینے تک ہو یا ذرا نیچے ہو۔ وقدموا اکثرهم قرآنا، اور جس نے زیادہ قرآن یاد کیا ہونا، جس کو زیادہ قرآن کا علم ہو، سے پہلے رکھو قبر میں۔ رواہ احمد والترمذی وابو داؤد والنسائی ورواه ابن ماجہ لقول واحسنوا۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال لما كان يوم احد، جابر سے کہتے جب احد کا دن ہوا تھا نا، شہداء ہوئی تھی، جاءت عمتی بأبی، تو میری پھوپھی میرے ابا جان کو لے کر آئی، اس کے بھائی لگ رہے تھے نا، لتدفنہ فی مقابرنا، ہمارے جو گھر والا مقبرہ تھا نا خاندان کو، اس میں دفن کرنا چاہ رہی تھی۔ فنادى منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام کی ایک منادی نے آواز لگائی کہ ردوا القتل الی مضاجعہم، جہاں ان کی شہادت ہو گئی ہے نا وہاں کیا کرو، انہیں لے جاؤ، دوسرے جگہوں کی طرف منتقل نہ کرو۔ رواہ احمد والترمذی وابو داؤد والنسائی والدارمی ولفظ للترمذی۔ بہتر یہی ہے بس جہاں میت ہو جائے نا وہاں کیا کرے، دفن کرے، اگر کہیں لانا ہو، جگہ نہ ہوا پر، یا کوئی اجازت نہ دے رہا ہو نا زمین وغیرہ میں، تو پھر اپنے علاقے میں لے جا سکتا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبل رأسہ، آپ علیہ السلام قبر میں رکھے گئے تھے،
سر کی جانب سے، رواہ الشافعی۔ سل سل کا کیا معنی ہے؟ کھینچنا، نکالنا۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی نزدیک ہے۔ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ قبلی کی جانب سے کیا کرے؟ میت کو رکھ کے۔ اور یہ کیا ہے؟ بہتر بات بھی ہے کہ قبلے کی جانب کی کیا ہے؟ تعظیم ہے، تو اسی طرف سے کیا کرنا؟ داخل کرنا مستحب ہوگا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سر کی طرف سے اس لیے قبر میں رکھے گئے تھے نا کہ وہاں جو قبر تھی نا دیوار کی قریب تھی نا، قبلی کی جانب سے اتارنا کیا تھا؟ آسان نہیں تھا، اسی لیے سر کی جانب سے آپ علیہ السلام قبر میں داخل کیے گئے۔ تو میت کو قبلی کی جانب سے قبر میں اتارنا ہمارے نزدیک افضل ہے، کیونکہ جانب قبلہ معظم ہے۔ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پاؤں کی جانب سے اتارنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ یعنی سر کو کیا کرے؟ اس طرح آگے کی طرف کھینچنا، پاؤں کی جانب سے کیا کرے؟ نیچے اتار دے۔ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل قبرا لیلا، آپ علیہ السلام رات کو قبر میں داخل کی گئے تھی، فاسرج لہ بسراج، چراغ وغیرہ بھی لگایا تھا اس کے لیے۔ فاخذ من قبل القبلہ، قبلی کی جانب سے لیا، وقال، اور کہا کہ رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ کیا کرے آپ پر رحم کرے، ان کنت لأواہا، آپ تو بہت خشوع والے تھے، طلاعا للقرآن، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے تھے۔ رواہ الترمذی وقال فی شرح السنہ اسنادہ ضعیف۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ادخل المیت القبر، کہ جب میت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں داخل کرتے نا تو یہ دعا اس وقت کہتے تھے، قل بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ وفی روایت یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روایت میں کہ بسم اللہ وباللہ وعلی سنت رسول اللہ، رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ ورواہ ابو داود الثانی۔ دوسری روایت کی جو الفاظ ہیں ابو داود نے نقل کیے ہیں۔ وعن جابر بن محمد نبی مرسلا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حثا علی المیت ثلاث حثیات بیدیہ جميعا، آپ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ سے کیا کر کے چلو مٹی سے بھر کر میت کی قبر پر ڈال دی۔ وانہ رش علی قبر ابن ابراہیم، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اپنے صاحبزادے کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا تھا۔ وضع علیہ حصبا، اور اس پر کیا کر دیا تھا؟ سنکریزی بھی رکھے تھے نا، حصبہ کسے کہتے ہیں؟ سنکریزے، تاکہ اس سے مٹی نہ اڑے اور قبر کی مٹی ہوا کی وجہ سے اڑ نہ جائے۔ رواہ فی شرح السنہ ورواہ الشافعی من قولہ رشا۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایجسس القبور، قبر کے پکانے سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ وَأَيُكْتَبَ عَلَيْهِ، اس پر کوئی چیز لکھی جائے اس کی ضرورت نہیں۔ ہاں تاریخ وغیرہ، تاریخ وفات وغیرہ نام لکھ سکتا ہے کہ اسے بھول نہ جائے قبر، لیکن اس پر کیا کرنا؟ کوئی اور چیز لگانا یا صورتیں وغیرہ لکھنا، یہ کیا ہے؟ بے حرمتی کی وجہ سے ناجائز ہے، کہ وہاں پر جانور بھی چرتے ہیں نا مقبرے میں، ادھر ادھر لوگ گزرتے ہیں اوپر سے۔ وَانْتُوتَ، اور ان کو پاؤں سے روندنا توہین و استخفاف کی وجہ سے، یہ بھی کیا ہے؟ منع ہے۔ رواہ الترمذی۔ وعنہ قول حضرت صاحب کہتے رش قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا نا، کہ اس سے مٹی بیٹھ جاتی ہے، یا اس کی طرف کیا کر دیتا تھا؟ پاؤل حسن کیا گیا تھا نا، کہ رحمت نازل ہو جائے۔
آگے کہہ رہے کہ وکان الذی رش الماء علی قبرہ بلال بن رباح، اور جس صاحب نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا تو کون تھا؟ بلال صاحب تھے، بلال بن رباح، بقربۃ ایک مشکی سے، بدا من قبل رسی سرانے سے لے کر خطن تیل رجلیہ ہو کی جانب تک پانی ڈالا اس پر۔ رواہ البیہقی فی دلائل النبوہ۔ وعن ابی المطلب بن ابی وداعۃ قول کہتے لما مات عثمان بن مظعون، جب عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہوئے، اور پہلے مہاجر صحابی تھے جو وفات ہوئی تھے نا، اور اس نے جاہلیت میں شراب نہیں پی تھی، اور اکابر صفہ حضرات میں سے تھے۔ کہہ رہے کہ اخرج بی جنازہ تھی، اس کا جنازہ نکالا گیا، فدفنا دفن کیا گیا۔ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلاً، آپ علیہ السلام نے شخص کو حکم دیا کہ یاتی بحجر، کہ اس کے لیے ایک پتھر لائے، فلم یستطع حملها، وہ شخص اٹھا نہ سکا، فقام الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحسر عن ذراعیہ، آپ علیہ السلام اٹھے اور آستین چڑھائی اور کوہنی ہاتھ کھول کے کیا کر دیا، اٹھایا۔ قول المطلب سے کہتے قول الذی یخبرنی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کی بات بتائی ہے نا، وہ کہہ رہی تھی کہ انی انظر الی بیاض ذراعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین حسر عنہما، کہ جب آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک کھول دیے نا کوہنیوں تک، تو میں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں کی سفیدی دیکھی۔ ثم حملها، پھر وہ پتھر اس نے اٹھایا، فوضع عند رأسی، سرانے رکھا، وقال، اور کہا کہ میں نے یہ پتھر اس لیے رکھا کہ اعلم بہ قبر اخی، کہ میں اس سے اپنے بھائی کی قبر پہچانوں گا، علامت کے طور پر اس پتھر کو لگا رہا ہوں، کوئی اور مطلب میرا نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی علامت لگائے نا، یا اس پر نام لکھ کے سارانے کیا کرے، کتبہ بنائے سیمنٹ وغیرہ کا، تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ وَأَدْفَنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ، میرے گھرانے کے لوگوں میں سے جو وفات ہوں گے نا، میں اس کے سائیڈ میں کیا کروں گا، دفن کروں گا، اور اس میں سے حضرت ابراہیم بن رسول اللہ علیہ السلام بھی تھے۔ رواہ ابو داود۔ وعن القاسم بن محمد قول، حضرت سے کہتے دخلت علی عائشہ، میں حضرت عائشہ کے پاس آیا، فقلت، میں نے کہا یا اماں اکشفی لی عن قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبیہ، کیا آپ علیہ السلام کی قبر اور صاحبین کی قبر، اور صاحبین سے کون مراد؟ بکر عمر، ان کی قبر میرے لیے ذرا کھول دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، زیارت کرنا۔ فکشفت لی عن ثلاثۃ قبور، تینوں قبر میرے لیے جب کھول دی، اس نے پردہ وغیرہ ہٹایا، تو لا مشرفہ، نہ تو اونچی تھی، ولا لاطئۃ مطبوحۃ ببطحاء العرصۃ الحمراء، ولا لاطئۃ، اور نہ کیا تھی زمین سے ملی ہوئی تھی، مطبوحۃ، اس پر کنکریاں بچائے تھے، ببطحاء العرصۃ الحمراء، وہ جو سرخ علاقہ ہے نا، سرخ سا لگ رہا ہے، عرصہ حمراء اس کا نام ہے نا، ایک جگہ ہے وہاں پر، وہاں کی کنکریاں اس پر رکھی گئی تھی، ڈالی گئی تھی، بچائی گئی تھی۔ رواہ ابو داود۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قول، یہ حضرت سے کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار، کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک انصاری شخص کے جنازے کے لیے بھی گئے تھے ہم۔ فانتہینا الی القبر، جب ہم قبر پہنچے، ولما یلحد بعد، ابھی تک قبر بنائی نہیں گئی تھی، فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل القبلۃ وجلسنا معه، آپ علیہ السلام اور ہم قبلہ رخ بیٹھ گئے۔ رواہ ابو داود والنسائی وابن ماجہ وزاد پیخری کأن علی رؤوسنا الطیر، اور ہم نے سر جھکائے تھے جس سے ہمارے سروں پر پرندے ہو سکون سے بیٹھے تھے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کسر عظم المیت، میت کی ہڈی کا توڑ دینا، کا کسری حیا، ایسا گناہ ہے جیسا کہ زندہ کسی کی ہڈی توڑی جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جگہ قبر کھودی جا رہی ہو نا، تو وہاں پر ہڈی نکال آئے تو آرام سے کیا کر دے، اس کو ہٹا دے، سائیڈ پہ رکھے، اور اس کو کدال وغیرہ سے نہ توڑ دے، کیونکہ اس میں کیا ہے، اس کی توہین ہے۔
رواہ مالک و ابو داود و ابن ماجہ۔ الفصل الثالث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قول، انس سے فرماتے ہیں شہدنا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدفن، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کلثوم رضی اللہ عنہ وہ دفن کی جا رہی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر، وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے قبر کے پاس۔ فرأیت عینیہ تدمعان، تو دیکھی میں نے اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ فقول کہا کہ هل فیکم من احد لم یقارف اللیلۃ، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس نے آج رات جمع نہ کیا ہو؟ اقتراف المرء کا معنی ہے اقترف المرأۃ معنی جامعها، اس سے جمع کیا۔ تو ایسا شخص ہی کوئی جس نے آج رات جمع نہ کیا ہو، تو ایک معنی تو یہ ہے کہ لم یقارف اللیلۃ یعنی آج رات اس نے گناہ نہ کیا ہو، دوسرا معنی یہ ہے کہ جمع نہ کیا ہو، تو جمع والا معنی زیادہ راجح ہے۔ فقال ابو طلحہ صاحب نے کہا کہ انا میں نے نہیں کیا ہے۔ قول کہا کہ فانزل فی قبرہا، اس سے کہا کہ فانزل فی قبرہا، تم قبر میں کیا ہو جاؤ نیچے جاؤ نا، فنزل فی قبرہا یا فانزل فی قبرہا، اس کو قبر میں اتار دو ام کلثوم کو، فنزل فی قبرہا، اس نے قبر میں اتار دیا۔ رواہ البخاری۔ مطلب کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسی رات کو، جس رات ام کلثوم وفات ہو رہی تھی نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک باندی کے ساتھ ملے تھے نا، مستری کی تھی، تو اسی سے آپ علیہ السلام نے تعریض کیا نا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ مبارکہ کے ساتھ نہیں ملے تھے نا دراز وقت سے، اور اس کی بیماری دراز ہو گئی تھی نا، اور اس کو خیال بھی نہیں تھا کہ اس رات ہی وفات ہو جائے گی، اس لیے کیا کر دیا، ایک باندی کے ساتھ حضرت سے اب ہم بستر ہوئے تھے اس رات۔ تو یہاں پر جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی ہے لم یقارف اللیلۃ، جو آج رات جمع نہ کر چکا ہو، تو معنی ہے کہ جس میں انابت و خشیت زیادہ ہو، تعیش دنیاوی سے ذرا دور ہو، جمع کے بجائے اس نے عبادت کو ترجیح دی ہو نا، کیونکہ جمع ہو جائے غسل وغیرہ کرے گا، کون کرے گا رات کو؟ عموماً رات کو غسل کوئی نہیں کرتا، پھر عبادت بھی نہیں ہوتی۔ تو مطلب یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھا اور جمع میں مصروف ہو گئے، کس کے ساتھ؟ باندی کے ساتھ، تو اسی کیا کر دیا، کچھ تعرض کر دیا، تعریض اس کو کہتے، تعریض۔ وعن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قول لابنہ وهو فی سیاق الموت، عمر صاحب جب وفات ہو رہے تھے نا، اس وقت اس نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ اذا انا مت، جب میں وفات ہو جاؤں نا، فلا تصحبنی نائحۃ ولا نار، میرے ساتھ نائحہ عورت نہیں ہونی چاہیے، آگ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آگ وغیرہ موم بتیاں لے کر۔ فاذا دفنتمونی، جب مجھے دفن کر چکو، تو فشنوا علی التراب شنا، مجھ پر کیا کرو، تھوڑا تھوڑا مٹی ڈال دیا کرو اچھی طریقے سے۔ ثم قیموا حول قبر قدر ما ينحر جزور، پھر میری قبر کے پاس اتنی مدت رہو جتنی مدت میں مثلا اونٹوں کو ذبح کیا جائے، اقسم لحم، پھر اس کو گوشت تقسیم کیا جائے، چمڑا اتارا جائے، تو یہ اس لیے کرو نا کہ وہ میرے لیے سہولت ہوگی، حتی استأنس بکم، کہ سوال کرنے میں میرے لیے تثبیت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدمی عطا فرمائے گا، تم ذکر فکر سورہ یاسین وغیرہ پڑھا کرو، عبادات کرو، حتی استأنس بکم واعلم ماذا اراجع به رسول ربی، تاکہ میں اپنے پروردگار کے فرشتوں کو جواب دے سکوں۔ اور جو فرشتے قبر میں آتے ہیں نا مسلمان کے پاس، اس کو بشیر و مبشر کہتے ہیں، اور جو کافر وغیرہ کے پاس اس کو کہتے ہیں منکر نکیر۔ منکر نکیر میں نہ پہچانی ہوئی اشخاص، اجنبی۔ مبشر، بشیر من خوشخبری والے، خوش قسم کے لوگ، جسے دیکھ کر آدمی کو خوشی ہوگی، نفرت وحشت نہیں ہوگی۔ رواہ مسلم۔
وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ قول سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابن اللہ سے کہتے میں نے اپل سے فرماتی سنا اذا مات احدکم جو تم میں سے کسی کی وفات ہو جائے فلا تحبسوہ گھر میں اسے نہ روکے رکھو واسروا بی قبری قبر کی طرف جلد لے کر جاؤ دفن کرو ولیقرأ عند رأسه فاتحة الکتاب دفن ہونے کے بعد اس کی سران فاتحة الکتاب پڑھی جائے وعند رجلی بخاتمة البقرہ اور پایتان میں یعنی جو پائی تھی جانب نا وہاں کیا کرے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے آمن الرسول وغیرہ آیتیں پڑھے رواہ البیہقی فی شعب الایمان وقال والصحیح انه موقوف علیہ. وعن ابن ابی ملیکہ قول حضرت سے کہتے لما توفی عبد الرحمن بن ابی بکر بالحبشہ جب عبد الرحمن سیب کی وفات ہوئی نا حبشہ علاقمی مکی کی قریب جگہ وہ موضع ایک جگہ پر حمل الی مکہ مکی لائے گئے فدفن بها مکی میں دفن کی گئے فلما قدمت عائشۃ جب عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ سے تشریف لائنا اتت قبر عبد الرحمن بن ابی بکر تو عبد الرحمن سے اس کی بائی ہے نا اس کی قبر پر آئی فقالت شعر کہنے لگی وَكُنَّا كَنَدْمَانِي جَزِيمَةَ حَقْبَةً يَا حِقْبَةً مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَن يَتَصَدَّعَا فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا لِطُولِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعًا ثم قالت پھر آگے کی رہی وَاللَّهِ لَوْ حَضَرْتُكَ مَا دُفِنْتَ إِلَّا حَيْثُ مُتَّ اگر میں پہلے سے آ جاتی نا تو وہی پر آپ کو دفن کرتی جہاں پر آپ کی وفات ہوئی ولو شہدتک ما زرتک اگر میں حاضر ہوتی نا میں آپ کو نہ دیکھ پاتی. رواہ الترمذی. یا پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے دو شعر پڑھ لینا اصل میں اشارہ کرنا چاہ رہی نا کہ ایک شاعر تھا اس کا نام تمیم تھا لوگ کہتے ہیں اس نے اپنے بھائی مالک کے متعلق بہت غمناک مرثیہ پڑھا تھا اور اس کو خالد بن ولید نے ابوبکر رضی کی خلافت کے زمانے میں قتل کیا تھا نا تو اسی کے متعلق ندمان اصل میں ایک ستارے کا نام بھی ہے ندیم اور ندمان دوست کو بھی کہتے ہیں. تو ندمانی کیا ہے تسنیہ ہے نا یا پرنون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے اور یہ جو ندمانان تھے نا ایک کا نام مالک دوسرے کا نام عقیل ہے اور یہ جو زیمہ جو ہے نا اس کو نعمان نے قتل کیا تھا اور اس کے لیے کیا ہے جو ادب کی کتابیں نا وہاں پر لمبے قصے ہیں تو اسی کے متعلق کہہ رہے کہ وَكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جُزَيْمَةَ حِقْبَةً ہم دونوں ہم ساتھ تھے نا ایک زمانے تک جسے جزیمہ کے جو ندمان تھے نا ایک زمانے تک ہم ایک ساتھ رہے. حقبتاً سے کیا مراد زمانہ من الدہر زمانے کا حتی قیلہ ہمارے متعلق تو لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کیا کہ لن یتصدعا کہ کبھی آپس میں جدا بھی نہیں ہوں گے. فلما تفرقنا لیکن جب ہم جدا ہو گئے کأنی و مالکن جیسے میں اور مالک ہوں نا یعنی تم کیا ہو میرے لیے مالک کی طرح لطول اجتماع کہ لمبے اجتماع کی باوجود بھی ایسا لگتا ہے کہ لم نبت لیلۃ معا گویا کہ ہم نے ایک ساتھ ایک رات بھی نہیں گزاری. وعن ابی رافع رضی اللہ عنہ قول صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد سے کو بھی کھینچ کر کیا کر دیتا قبر کی طرف اتارا تھا ورش علی قبری ما قبر پر پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا رواہ ابن ماجہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازۃ یہ جنازے پر کی نماز جنازہ پڑھائی ثم القبر پھر قبر کے پاس آئے فحسا علیہ من قبل رسی ثلاثا سران جانب سے کیا کر دیا 3 چلو بھر کی مٹی ڈال دی. رواہ ابن ماجہ. وعن عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ قال رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی قبر پر میں نے تکیہ لگایا تھا دیکھا وقال کہ لا تؤذی صاحب هذا القبر او لا تؤذی اس صاحب قبر کو کیا کر نہ دو تکلیف نہ دو کیونکہ دنیا میں کسی کی طرح تکیہ لگانا اس کی بے ادبی ہے تو یہ بھی کیا ہے بے ادبی ہے. رواہ احمد.